اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ الا ان اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، فرمایا بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ غم اور خوف دو چیزوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ولی بندے ہیں، انہیں خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، غم اور خوف۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ جو بات، کوئی واقعہ ماضی میں گزر چکا ہو اور اس کا کوئی غم ہو اسے کہتے ہیں غم، اور آنے والے وقت میں ہونے والا کوئی واقعہ اس کا خوف ہو، ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے، گزرے ہوئے وقت میں جو گزر چکا اس کا بھی غم نہیں، آنے والے وقت میں جو ہونے والا ہے اس کا بھی خوف نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی اسے کہتے ہیں کہ جس گناہگار کے دل پر، کوئی ولی کسی گناہگار کے دل پر نگاہ ڈالے اور اس کی نگاہ سے اس کا دل ذکر اللہ سے جاری ہو جائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی کی نشانی یہ ہے، ولی کی علامت یہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو اللہ کی ذات یاد آ جائے، رب یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے، اسے سمجھو کہ وہ ولی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اسے کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، اس کا جو بھی قدم اٹھے قرآن اور حدیث کے مطابق اٹھے۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں ہیرا ہو، دوسرے ہاتھ میں پتھر ہو، ہیرے کو دیکھے تو پتھر بن جائے، پتھر کو دیکھو تو ہیرا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت الہی اور قرب الہی کا خاص مقام مل جائے، خاص درجہ مل جائے۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ایسے نیک بندے بھی جو بغیر ریاضت اور بغیر مجاہدے کے اللہ کریم انہیں ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کے بعد تمام اولیاء میں سب سے بڑے ولی صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن ان کو پہچاننا آسان نہیں، مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ جو ان سے دعائیں مانگے اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، ان کی قوتیں اور ان کی بشارتیں دور تک ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کثرت نوافل کے ساتھ قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کریم کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ وہ طاقت خداوندی سے دیکھتا ہے، طاقت خداوندی سے وہ بولتا ہے، طاقت خداوندی سے وہ سنتا ہے،
یہ ساری صفتیں اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی ولی کے اندر، پیر کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کے ساتھ لکھا، قانون شریعت میں بھی ہے، بار شریعت میں بھی ہے، پہلا یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ اتنے مسائل جانتا ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کتابوں سے مسائل نکال سکے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال اور حرام کے اندر فرق ہو، جائز و ناجائز کے اندر فرق سمجھتا ہو۔ تیسرے نمبر پر فاسق نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر اس کا سلسلہ ولایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو۔ پانچویں نمبر پر وہ خود بھی کسی کے ہاتھ میں ہو، وہ خود بھی کسی کی بیعت کیے ہوئے ہو اور اسے بیعت کرنے کی اجازت بھی ہو۔ یہ چاند شرائط، چاند چیزیں ضروری ہیں پیر کے اندر، ولی کے اندر بیعت کرنے کے لیے، سلسلہ جاری رکھنے کے لیے۔